بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، شریعت کی نظر میں جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی کیا تعریف فرمائی ہے؟ آج انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سورۃ المنافقون بالکل ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، کہ جب منافقین آپ کے خدمت میں، آپ کے دربار میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافقین جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب منافقین تو آپ کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اس پر مفسرین فرماتے ہیں کہ جھوٹ کی تعریف سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شریعت کی نظر میں جھوٹ کسے کہا جاتا ہے۔ جھوٹ وہ نہیں ہے جس کو لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ غلط خبر دینا یہ جھوٹ ہے، بلکہ شریعت کی نظر میں جھوٹ کہتے ہیں خلاف اعتقاد بات کرنا، نہ کہ خلاف واقع بات کرنا۔ آسان الفاظ میں اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر کوئی بات اپنے اعتقاد اور یقین کے خلاف کر رہے ہیں تو یہ جھوٹ کہلائے گا، چاہے وہ بات حقیقت میں سچی ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے منافقین آپ کے نبوت کا اقرار کرتے تھے، حالانکہ دل سے آپ کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اب یہ بات اگرچہ ان کی سچی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن دل کے اعتقاد اور یقین کے خلاف تھی، اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کبھی صحیح خبر یا سچی بات کرنا بھی جھوٹ ہو سکتا ہے، جبکہ وہ اعتقاد کے یا آپ کی معلومات اور اندازے کے خلاف ہو، اور اسی طرح کبھی غلط خبر دینا یہ سچ کہلا سکتا ہے، جیسے کہ آپ اپنی معلومات اور اعتقاد کے مطابق بات کر رہے ہوں۔ مثال کے طور پر آپ صبح کسی سے کہیں کہ رات بارش ہوئی تھی، اور اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہو کہ روڈ پہ پانی کھڑا ہے، تو اب آپ اپنے اندازے کے مطابق یا اپنے علم کے مطابق صحیح بات کر رہے ہیں۔ حقیقت میں بارش نہیں ہوئی، لیکن آپ نے اپنا اندازہ جو لگایا اس کے مطابق آپ نے بات کی، تو شریعت کی نظر میں یہ جھوٹ نہیں کہلائے گا، یہ سچ کہلائے گا۔ تو شریعت کی نظر میں جھوٹ کہتے ہیں اپنے علم اور اندازے یا اعتقاد کے خلاف بات کرنا، اور سچ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان اپنے علم، اندازے اور اعتقاد کے مطابق بات کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔